تلنگانہ ایکسپریس میں دوبارہ استقبال ہے، چلتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ منشیات کی اسمگلنگ معاملے میں ملزم پنجاب کے سابق وزیر اور شرومنی اکالی دل لیڈر بکرم سنگھ مجیٹھیا کو بری راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری پر 23 فروری تک روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کی 3 رکنی بینچ نے پیر کو مجیٹھیا کی عبوری ضمانت کی درخواست کی اجازت دے دی، جس سے عرضی گزار کو 24 فروری کو ٹرائل کورٹ کے سامنے خود سپردگی و باقاعدہ درخواست دینے کا موقع ملا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پیش سینئر وکیل اور سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے کہا کہ پنجاب منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان سے پریشان ہیں۔ منشیات فروشی کے ملزم مجیٹھیا کی عبوری ضمانت منظور نہ کی جائے۔ بینچ نے ان کی پنجاب حکومت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے چدمبرم سے کہا کہ وہ ریاستی حکومت سے کہے کہ وہ کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جو کسی بھی طرح سے قبل از انتخابات مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی کا باعث بنے۔ مجیٹھیا کے وکیل مکل روہتگی نے ضمانت کی عرضی کی حمایت میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ 6 سال تک مکمل تحقیقات ہوئی اور ان کے موکل کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو مجیٹھیا کی گرفتاری پر 31 جنوری کو ہونے والی سماعت تک روک لگا کر راحت دی تھی۔ بینچ نے پنجاب حکومت سے کہا تھا کہ درخواست گزار کو سماعت تک گرفتار نہ کیا جائے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 28 لاکھ سے زیادہ افراد نے کووڈ ویکسین لگائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجموعی ویکسینیشن 166.03 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے پیر کو بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 28,90,986 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی اور اس کے ساتھ ہی آج صبح 7 بجے تک 166,03,96,227 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہلاکت خیز کورونا وائرس کے 2,09,918 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 18,31,268 ہو گئی ہے۔ یہ متاثرہ کیسز کا 4.43% ہے۔ یومیہ کیسز کی شرح 15.77% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اسی مدت کے دوران 2,62,628 افراد نے کووڈ سے شفا یابی حاصل کی، جس کی مجموعی تعداد اب 3,89,76,122 ہو چکی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا یابی کی شرح 94.37% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 13,31,198 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے اور اب تک 72.89 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ لنگر گھنٹہ گھر ٹریڈمل چوراہا پر الیکٹرک بس موت کے منہ میں چلی گئی۔ درجن گاڑیوں کو ٹکر مار کر 15 افراد کو رون ڈالا۔ آخرکار چوراہے کے بیچوں بیچ ٹریفک بوت سے ٹکراتے ہوئے ڈمپر میں داخل ہوا۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک ہوئے، 9 افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ رات دیر گئے مرنے والوں میں سے 4 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ رات کے قریب 11:30 بجے ایک الیکٹرک بس تیز رفتاری سے گھنٹہ گھر چوراہے سے ٹٹمل کی طرف جا رہی تھی۔ پل سے اترتے ہی بس کا ڈرائیور مخالف سمت میں دوڑنے لگا اور درمیان میں آنے والے کو رون کر چلا گیا۔ ٹٹمل چوراہے پر ٹریفک بوت سے ٹکرا گئی اور پھر چکری کی طرف سے آنے والے ایک ڈمپر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 4 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس دوسرے مرنے والوں کی شناخت کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ کانپور کی ڈی ایم نیہا شرما نے اسپتال پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور زخمیوں کی عیادت کی، ان کے اہل خانہ کو دیکھا اور انہیں تسلی دی، جس کے بارے میں مریضوں کے علاج کے لیے وہاں ڈاکٹروں کا ایک پینل بنایا گیا اور ڈی ایم کا کہنا ہے کہ اس میں جو بھی قصوروار ہیں اس کے بعد تحقیقات کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر سمیت وادی کے جملہ ضلع صدر مقامات و قصبہ جات میں 64 گھنٹوں پر محیط ویکنڈ لاک ڈاؤن کے بعد پیر کے روز معمولات زندگی بحال ہو گئے۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ نے کورونا کیسز کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے یونین ٹیریٹری میں 64 گھنٹے پر محیط ویکنڈ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ لیا تھا، جس میں گزشتہ روز 7 گھنٹوں کی تخفیف کی گئی۔ حکام کے مطابق اب یہ لاک ڈاؤن 57 گھنٹوں پر محیط ہوگا اور جمعہ کا دن مکمل طور پر لاک ڈاؤن سے مستثنیٰ ہوگا۔ دریاستا سری نگر کے تمام علاقوں کے بازاروں میں پیر کے روز 2.5 دنوں کے بعد رونق لوٹ آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد شہر کے بازاروں میں تمام دکان کھلے تھے اور سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حمل حسب معمول جاری تھی۔ دکانداروں نے جہاں خود بھی ماسک لگا رکھے تھے، وہیں دکانوں پر سینیٹائزیشن وغیرہ کا بھی بھرپور بندوبست کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بھی دفتروں، بازاروں، گاڑیوں، پارکوں وغیرہ میں فیس ماسک لگانے کی ضرورت ہے۔
وادی کشمیر میں سردیوں کے بادشاہ 40 روزہ چلہ کلاں کی حکومت کے خاتمے کے بعد 20 روزہ چلہ خرد کے تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی شبانہ درجہ حرارت میں قدر بہتری واقع ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ وادی میں ٹھٹرتی سردیوں کے لیے مشہور 40 روزہ چلہ کلاں کا دور اقتدار اتوار کے روز اختتام پذیر ہوا اور 20 روزہ چلہ خرد تخت نشین ہوا۔ گرچہ چلہ خرد کے دوران بھاری برفباری کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، تاہم اس میں سردیوں کے زور میں بتدریج کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات کے ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی برفباری یا بارش متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کے میدانی و بالائی علاقوں میں 2 فروری کو ہلکے سے درمیانی درجے کی برفباری کا امکان ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی بحریہ کے سابق فوجی مارک فرینچ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں 2 سال قبل افغانستان میں یرغمال بنایا گیا تھا۔ فرینچ LNY کمپنی میں سول انجینئر تھا۔ بائیڈن نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ 2 سال قبل سابق امریکی میرین مارک فرینچ کو افغانستان میں یرغمال بنایا گیا تھا۔ انہوں نے 1 دہائی تک افغانستان کے لوگوں کی مدد کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ فرینچ نے افغانستان میں کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کے باوجود انہیں طالبان نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بائیڈن نے طالبان سے مارک کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ ہر ملاقات میں مارک کی رہائی پر بات کی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ واضح کیا کہ طالبان جس اختیار کے خواہاں ہیں اس پر غور کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے ایک امریکی شہری کو یرغمال بنایا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ہم طالبان رہنما کو پیغام بھیجتے رہیں گے جس میں مارک کی فوری اور محفوظ رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج نے مظاہرین پر قابو پانے کے لیے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 79 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہزاروں شہریوں نے سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف رواں ہفتے بھی مظاہرہ کیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے دارالحکومت خرطوم میں ایوان صدر کی جانب سے جانے کی کوشش کی۔ فوجی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور براہ راست فائرنگ کر دی، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 79 ہو گئی ہے۔ یوکرین نے روس پر زور دیا کہ وہ اپنی سرحدوں سے اپنی فوجی ہٹائے اور مغربی ممالک کے ساتھ بات چیت جاری رکھے اگر وہ حالت جنگ کو فروغ نہ دینے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمٹری کولیبیا نے کہا کہ اگر روسی حکام واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی نئی جنگ شروع نہ ہو تو روس کو سفارتی تعلقات کو جاری رکھنا چاہیے اور یوکرین کی سرحدوں، یوکرین کے عارضی طور پر زیر قبضہ علاقوں سے فوجی دستوں کو واپس بلانا چاہیے۔ ڈپلومیسی ہی اس مسئلے کو حل کرنے کا واحد اور بہترین طریقہ ہے۔ روس یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا یوکرین پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سرحد کے قریب تقریباً 1,20,000 فوج جمع ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بتایا کہ ہر بار یہ پتہ چلتا ہے کہ جس لائن کا انہیں دفاع کرنا ہے وہ مشرق کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ یوکرین کے قریب واقع ہے۔ میرے خیال میں یہ سب پر واضح ہے کہ یوکرین تیار نہیں ہے اور وہ ناٹو کی سلامتی کو مضبوط بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی ناٹو کی رکنیت سے روس ناٹو تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ درحقیقت روسی فیڈریشن کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ یہ ریاست متحدہ امریکہ کے صدور اور اتحاد کے دیگر رکن ممالک کی ذمہ داریوں کی سراسر خلاف ورزی ہوگی۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں ٹرک ڈرائیور کا کورونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف احتجاج مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہا۔ CBC کی رپورٹس کے مطابق ہزاروں ٹرک ڈرائیورز اور دیگر افراد اتوار کو پارلیمنٹ ہل کے قریب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے صحت عامہ کے حالیہ اقدامات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے، تاہم شام ہوتے ہی لوگوں کی بھیڑ کم ہوتی دیکھی گئی۔ دریں اثنا پولیس نے کہا کہ فریڈم کانوائے کا احتجاج پیر کو بھی جاری رہا۔ اوٹاوا کے میئر جم واٹسن نے CBC کو بتایا کہ لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن شہر میں معمول کی زندگی ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے روز ہزاروں ٹرک ڈرائیور اور سینکڑوں دیگر مظاہرین اور اوٹاوا میں جمع ہوئے تاکہ حال ہی میں نافذ کووڈ پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ حکومت کی طرف سے لازمی حفاظتی ٹیکے لگانے کے حکم کے بعد جمعہ کی رات کینیڈا کے دارالحکومت میں ٹرکوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کورونا بحران میں ہندوستان نے کیا صلاحیت کا مظاہرہ، بجٹ اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کا خطاب۔ ڈرل میک اور تلنگانہ حکومت کے درمیان معاہدہ، حیدرآباد $2 بلین کی سرمایہ کاری، عالمی کمپنی سے یادداشت مفاہمت کے بعد ریاستی
KTR کا خطاب۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور دیگر کے ہاتھوں تلنگانہ بھون سے اجمیر شریف کے لیے چادر کی گئی روانہ۔ تلنگانہ میں امن و امان، قوت و بھائی چارگی، گنگا جمنی تہذیب کی برقراری کے لیے کی گئی دعا۔ سالم پاور پلانٹ کے قریب تیندوا دکھائی دیا، تیندوے کی موجودگی سے سنسنی، عوام میں خوف و ہراس کا ماحول۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع سردی کی شدید لہر کی لپیٹ میں، 20 سال بعد سردی کی شدت، شمالی ہند سے آ رہی سرد ہواؤں کی وجہ سے رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ۔ منشیات کی اسمگلنگ معاملے میں ملزم کی گرفتاری کا معاملہ، سپریم کورٹ نے مجیٹھیا کی گرفتاری 23 فروری تک لگائی روک۔ اور طالبان سابق امریکی فوجی کو کرے رہا، امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا مطالبہ۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ زیادہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔